بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، پھر ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو توبہ ہوتی کیا ہے؟ توبہ کے لیے 3 شرائط لکھی گئی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے بالکل مکمل طور پر الگ تھلگ ہو جائے، اور یہ فتح الباری کے اندر بھی یہ شرط لکھی ہوئی ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ پر نادم اور پریشان ہو، پشیمان ہو کہ میں نے یہ کیا کر لیا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ مکمل طور پہ وہ بندہ عہد کرے کہ میں آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہیں آؤں گا۔ تو یہ 3 شرطیں، گناہ کو مکمل طور پر چھوڑ دینا، نادم ہو جانا، اور آئندہ کے لیے مکمل طور پر گناہ سے الگ تھلگ رہنا، یہ بندہ عہد کر لے، عقد کر لے۔ پھر اگر کبھی وہ کچھ عرصے کے بعد پھر گناہ کر لیتا ہے تو وہ خطا ہے، وہ بنی آدم ہے، یہ خطا کا پتلا ہے، یہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 ہے، کہ میرے بندوں کو کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ بندے کو توبہ ایسی نہیں کرنی چاہیے کہ آج توبہ کرتا ہوں، کل پھر یہ گناہ کروں گا، پھر توبہ کروں گا، پھر یہ گناہ کروں گا، بلکہ مکمل طور پر ساری زندگی کے لیے عہد کر لے کہ آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس ہی نہیں جانا۔ پھر کبھی اگر ہو جاتا ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، تو وہ مالک بخشنے والا ہے۔ بلوغ المرام کے اندر ایک حدیث ہے، کل بنی آدم خطاء، سارے کے سارے بنی آدم یہ خطا کے پتلے ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، اور گناہ گاروں میں سے اچھے وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث نمبر 7507، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اس نے گناہ کیا اور اس نے کہا کہ رب اذنبت ذنبا وربما قال اصبت فاغفرہ، اے اللہ میں نے گناہ کیا ہے، اس کو معاف کر دے۔ فقال ربہ، تو پھر اللہ کہتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، کیا میرے بندے نے جان لیا ہے کہ اس کا رب ہے، یہ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کے پکڑ بھی کرتا ہے۔ غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر جتنا اللہ نے چاہا یہ رکا رہا۔ ثم اصاب ذنبا او اذنب ذنبا، پھر گناہ کر لیا۔ فقال رب اذنبت او اصبت آخر، پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے اور گناہ کر لیا، فاغفرہ، اللہ اس کو معاف کر دے۔ فقال، تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، کیا میرے بندے نے جان لیا ہے کہ اس کا اللہ ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں پہ پکڑ بھی سکتا ہے، پکڑ بھی رکھتا ہے۔ غفرت لعبدی، میں نے اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ یہ جو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اس پہ ہی اگر غور کر لیا جائے کہ اللہ بندے کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں، کہ بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ میں نے بندے کو معاف کر دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے۔ گناہ گار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کی نسبت اپنی طرف ہی کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر کچھ دیر رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا۔ ثم اذنب ذنبا وربما قال اصاب ذنبا، پھر اس نے اور گناہ کر لیا۔ فقال رب اصبت او اذنبت آخر فاغفرہ لی، پھر یہ کہتا ہے کہ اللہ اور گناہ ہو گیا، اسے معاف کر دے۔ پھر فقالا، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کہتے ہیں کہ علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ، کیا یہ بندے نے گمان کر لیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا اللہ ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، گناہوں پہ پکڑ بھی کرتا ہے۔ غفرت لعبدی ثلاثا، میں نے اپنے بندے کو معاف کر لیا ہے۔ فلیعمل ما شاء، جو چاہتا ہے کرے، گویا کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی گناہوں سے معاف کرتے ہیں۔ اور فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ان الذنوب ولو تکررت مئۃ بل الفا و اکثر، کہ گناہ بے شک 100 ہو جائیں، بے شک 1000 ہو جائیں، وتاب فی کل مرۃ، اور ہر مرتبہ جب بندہ توبہ کرتا ہے قبلت توبتہ، تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ او تاب عن الجمیع توبۃ واحدۃ صحت توبتہ، اور اگر سارے کے سارے 100 ہے یا 1000 ہے یا اس سے بھی زیادہ گناہ ہیں، سارے گناہوں سے ایک ہی مرتبہ توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ ان کو ساروں کو ایک ہی توبہ کے ساتھ معاف کر دیتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اعمل ما شئت، جو چاہے کرتا رہے، اس کا معنی یہ ہے ما دمت تذنب فتتوب غفرت لک، تو گناہ کرتا ہے تو جب توبہ کرتا ہے، جب تو توبہ کرے گا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کر رہے ہیں۔ اور جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے 2526 2526، صحابہ کرام آ کے کہتے ہیں کہ حضور ہماری کیفیت آپ کے پاس یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کی محفل میں، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر بڑی نرمی ہوتی ہے، جب آپ کی محفل سے اٹھ کے جاتے ہیں پھر وہ دلوں کی کیفیت نہیں رہتی، گھروں میں جاتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو انکم تکونون اذا خرجتم من عندی کنتم علی حالکم ذالک، جب تم میرے پاس سے نکل کے جاتے ہو، اٹھ کے جاتے ہو، جو تمہاری دل کی وہ کیفیت ہوتی ہے، جو تمہارے اندر وہ خشیت پیدا ہوتی ہے، اگر تم باہر جاؤ تو تمہاری وہی کیفیت رہے، لزارتکم الملائکۃ فی بیوتکم، تو تمہارے گھروں میں اگر فرشتے تمہارے ساتھ ملاقات کیا کریں۔ گویا کہ وہ کیفیت بدل جاتی ہے۔ اگر تم ہمیشہ ایک ہی کیفیت، ہمیشہ نیکی والی کیفیت پہ رہو تو پھر تو تمہارے گھروں میں فرشتے آئیں اور تمہاری زیارت کیا کریں کہ اتنے اچھے لوگ ہیں۔ پھر اس حدیث کے لفظ ہیں جو جامع ترمذی کی شروع ہے وَلَوْ لَمْ تُذْنِبُوا، اگر تم گناہ نہ کرو، لَجَاءَ اللَّهُ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اللہ تعالیٰ ایسی قوم لائے گا کہ یذنبو، کہ وہ گناہ کریں، فیغفر لہم، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ تو اس سے تو پتہ یہی چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اور جامع ترمذی کے حدیث نمبر 3537 3537، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک بندے کے اوپر نزع کا حالت آخری وقت نہیں آتا، اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر توبہ قبول کرتے ہی رہتے ہیں، جب بھی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ اور جامع ترمذی کے اندر ہی حدیث نمبر 3540، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہو گئی، یا ابن آدم، اے بندے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، اے بندے تو جو بھی مجھ سے دعا مانگے، جو بھی امید لگائے، غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، جو بھی تیرے گناہ ہیں جتنے بھی ہیں، تم مجھ سے جو دعا مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، جو امید لگانی ہے لگا لے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ یا ابن آدم، پھر اللہ فرماتے ہیں لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، کہ بندے اگر آسمانوں تک تیرے ایک بندے کے گناہ پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے معافی مانگے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پیار کے ساتھ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے بندے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، بندے اگر تو میرے پاس جب آئے تو اس حالت میں آئے کہ ساری زمین تیرے ایک بندے کے گناہوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر اس حالت میں مجھے ملے کہ تو نے تیرے گناہوں کے اندر شرک نہیں ہے، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، تو میں اتنی ہی بڑی مغفرت لے کر تجھے ملوں گا۔ گویا کہ اگر تو اس حالت میں مجھے ملتا ہے کہ تیرے گناہوں کے ساتھ زمین بھری پڑی ہے تو میں مغفرت کے ساتھ زمین بھر دوں گا، گویا کہ اتنی بڑی مغفرت تجھے عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں پکے اور سچے رکھیں، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قائم رکھیں۔ آمین ثم آمین۔